السلام علیکم. ویلکم ٹو پڑھائی پلانٹ. امید آپ سب اچھے سے خیریت سے ہوں گے. سو ٹوڈے وی اسٹارٹ اوور لیکچر نمبر 15 وچ از اباؤٹ میمورینڈمس, میٹنگ ڈاکومنٹس اینڈ پرپوزلس. میمورینڈم کو ہم شارٹ لفظوں میں یہ پڑھیں گے کہ یہ ایک ریٹن فارم میں ایک فلو چارٹ ٹائپ ہوتا ہے. بزنس میں اکثر یہ یوز کیا جاتا ہے تاکہ آپ ایزیلی میمورائز کر سکو ایک لانگ فارم کو ایک چھوٹے سے فلو چارٹ میں. اب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسٹلی جو ہمارا بایولوجی ہے یا موسٹلی ہمارے 6-7 کلاس میں جو ہماری سائنس میں آپ فلو چارٹ دیکھتے ہوں گے, وہاں پہ ایسا ہوتا تھا کہ ٹائپس آف دس, اور اس کے بعد اس کے نیچے سے بلاکس میں لکھا ہوتا تھا آگے سے ٹائپس, اور اس کے بعد اگر اس کی فردر ٹائپس ہیں تو ان کو آگے فردر بلاکس میں لکھا ہوتا تھا. تو اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوتا تھا کہ ہمارے مائنڈ میں ایک نا چیز بیٹھ جاتی تھی, اچھا اس کے بعد اتنے بلاکس ہیں, اس کے بعد اتنے بلاکس ہیں, لائک اس کی اتنی ٹائپس ہیں, پھر اس کی اتنی ٹائپس ہیں. تو رادر دین کہ ہم اس پورے چیپٹر کو پڑھتے یا ہم اس پورے ٹاپک کو کلوز کرتے, ہم جب اس کو تھوڑا سا ہی پڑھ لیتے تھے نا تو ہمارے مائنڈ میں ہر چیز نا خود ہی کلیئر ہونا شروع ہو جاتی تھی. تو اسی طرح دا سیم وے بزنس میں بھی یہی چیز کانسیپٹ کو یوز کیا جاتا ہے تاکہ آپ ایک لمبی چیز کو چھوٹے ٹائم میں کس طرح سے یاد کر پاؤ گے, اور وہ کس طرح سے آپ ویلڈ انفارمیشن کو کنزیوم کرو گے اپنے نارمل ٹاسک میں اور اپنے نارمل کنورزیشن میں. اب یہاں پہ انہوں نے سیمپل میمو فارمیٹ اور ٹیمپلیٹس, تو اس طرح سے ہے یہ. اب ہم یہ مزید دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں. اب یہاں پہ ہے کہ ٹو, فرام, ڈیٹ, سبجیکٹ. یہاں پہ ہم نے فل اپ کرنا ہے کہ دیا کس کو جا رہا ہے, کس کی طرف سے دیا جا رہا ہے, ڈیٹ کیا تھی, سبجیکٹ کیا ہے, فرسٹ سینٹینس, ریزن فار میمو. اور لائک فرسٹ سینٹینس میں یہ مراد ہو رہا ہے نا یہاں پر کہ آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے کہ آپ کس چیز کی یہ ٹاپک پر بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. کلوزنگ سینٹینس کون سا ہونا چاہیے, واٹ از ریکوائر فار دا ریڈر, کنفرمیشن, آنسر اور فیڈ بیک. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نے کس طرح سے کوئی میمورینڈم یا اپنا کوئی میمو تیار کیا ہے, اس کے لاسٹ میں پھر آپ دیکھیں گے اس کی جو ہے نا پراپر سمری کس طرح سے ہے, اور آپ کو یہ کرنے کا پرپس کیا رہا ہے, آپ نے ان ٹاپک کو کیوں ڈسکس کیا ہے. اس طرح سے ہر چیز کو آپ نے بہت اچھے سے بتانا ہوگا, ٹھیک ہے. ہاں, یہ آپ نے جب جیسے میمورینڈم کی ڈیفینیشن ہے, اس کو آپ نے مطلب اپنے مائنڈ میں کانسیپٹ کلیئر کر لینا ہے, کیونکہ جب آپ کو لکھنی پڑتی ہے یا ویسے تو MCQ میں زیادہ پوچھا جاتا ہے, اف اگر آپ کو لکھنی پڑ جاتی ہے تو آپ کے مائنڈ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میمورینڈم ایکچوئل میں ہے کیا. اب منٹس, آلسو نون ایز پروٹوکولس. اب یہاں پہ منٹس وہ والے منٹس نہیں ہیں, بلکہ یہاں پہ اس کو ہم پروٹوکول سے ڈیفائن کر رہے ہیں. ریٹن ریکارڈ آف میٹنگ, کہ آپ نے ایک ریٹن ریکارڈ تیار کر لینا ہوتا ہے. لائک اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اسکولز میں بھی نارملی ہر کلاس میں نا ایک ٹائم ٹیبل لگا ہوتا ہے, ہم اس میں کہتے ہیں کہ اتنے سے اتنے ٹائم تک یہ والی ٹیچر ہے, اتنے سے اتنے ٹائم تک یہ والی ٹیچر ہے. تو کلاس میں کسی کو بھی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ ابھی کون سی ٹیچر کا پیریڈ ہے. سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی اچھا میں ان میم کا پیریڈ ہے, کیونکہ سامنے ہمارے پاس چارٹ لگا ہوا ہوتا ہے, ہم ادھر سے دیکھ لیتے ہیں. سیم ان دا کیس آف منٹس. اب یہاں پہ منٹ سے وہ پروٹوکال لے رہے ہیں کہ آپ ڈیفائن کر دیتے ہو کہ آپ نے 10 منٹ میٹنگ کرنی ہے, آپ نے 20 منٹ میٹنگ کرنی ہے. یا اگر میٹنگ کا سلاٹ آپ نہیں بھی رکھتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو کہ آپ کہتے ہو کہ ہم نے اتنے سیشن میں یہ چیز پوری ڈیلیور کر دینی, اتنے سیشن میں ہم نے یہ پوائنٹ کلیئر کر دینا ہے. تو اوور آل آپ ایک پوری میٹنگ کو اسکیجول کر لیتے ہو کہ آپ نے کتنے منٹ کون سی بات کرنی ہے. اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائپس آف منٹس, اب وہ فارمل بھی ہیں, انفارمل بھی ہیں, تو اس کو ہم فردر آگے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں گے. اب پرپوزلس کیا ہوتے ہیں, فارمل ریٹن ڈاکومنٹس soliciting business and spelling out what will be delivered, the cost, terms, condition اور so forth. اب یہ اس طرح سے ہوتا ہے پرپوزلس کہ کچھ ایسے لیگل ڈاکومنٹس بھی بیچ میں ہوتے ہیں جن کو ہمیں ویریفائی کروانا پڑتا ہے. تو دے آر جسٹ دا وے, یا دے آر لک ایز دا پرپوزلس. یا اگر آپ نے کسی دوسرے بزنس کو بھی وہ کوئی چیز سینڈ کی ہے لائک اپنے آرگنائزیشن یا اپنی کمپنی کے حوالے سے, تو وہ بھی جب آپ وہ بھیجتے ہیں نا تو وہ اٹ از جسٹ لائک اے پرپوزلس, ٹھیک ہے. آپ ایک بندے کو پرپوزلس سینڈ کر رہے ہو, اب اس پہ وہ اس کو پہ ایگری بھی کر سکتا ہے اور نہیں بھی ایگری کر سکتا ہے, ڈیپینڈز آن ہم اور آرگنائزیشن. پرپوزل اسٹرکچر, فرنٹ, میٹر, باڈی, انٹروڈکشن. اوکے,
پرپوزل کا اسٹرکچر کس طرح کا ہونا چاہیے، فرنٹ بھی میٹر کرتا ہے، باڈی کس طرح سے ہے، لائک آپ نے اندر اس کے باڈی میں کیا فل اپ کی ہے، آپ نے مین چیزیں ہی لکھی ہیں یا آپ نے اوور ایکسپلیننگ میں سب کچھ ضائع کر دیا ہے، انٹروڈکشن کس قسم کا دیا ہے، ٹیکنیکل اپروچ کیسی ہے، مینجمنٹ میں کیا کیا چیزیں آپ کو ریکوائر ہو سکتی ہیں، آپ کے کام کرنے کی اسٹریٹجی کیا ہے، اینڈ میٹر کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ اینڈ میں کنکلوژن ہوتا ہے، اینڈ میں ہر چیز آپ نے ختم کرنی ہوتی ہے، تو آپ ہر چیز کو لاسٹ میں بھی ڈیفائن کرتے ہو کہ یہ سب کچھ تھا، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، یا ہم اس کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں. فرنٹ میٹر اوبویسلی فرنٹ میں کیا ہوتا ہے، لیٹر آف ٹرانسمیٹر، ٹائٹل پیج، سمری، ٹیبل آف کانٹینٹ، لسٹ آف فگرز اینڈ ٹیبل. اور جیسے آپ یہاں سے اندازہ لگا لینا، جیسے اگر ہم کوئی بھی بک اوپن کرتے ہیں نا، تو فرسٹ آف آل ہم وہ انڈیکس سے اور اس کی گلوسری دیکھتے ہیں، انڈیکس دیکھتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے بتایا ہوتا ہے کہ فلانے پیج پہ فلانا ٹاپک ہے، اس طرح. تو اسی طرح آپ کا فرنٹ بھی میٹر کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے مینیج کیا ہوا ہے، کہ آپ بتا رہے ہو کہ اتنے سلاٹ میں یہ چیزیں ہیں، پھر اتنے سلاٹ میں یہ چیزیں ہیں. اور یہ دیکھیں ناٹ جسٹ بیکاز کہ آپ نے کانورزیشن کرنی ہے تو آپ کو لیکن یہ اگلے بندے کو آپ ڈیلیور کریں، آپ کو خود کو بھی پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر آپ کو خود کو پتہ ہے نا آپ نے کس طرح سے مینیج کرنا ہے، تو آپ زیادہ اچھا سے سمجھا سکتے ہو، زیادہ اچھے سے ڈیلیور کر سکتے ہو اسٹریس فری مائنڈ کے ساتھ. وہی اگر آپ کے مائنڈ میں چیزیں آگے پیچھے ہو رہی ہیں تو آپ کیسے ہی کر لو گے، آپ کیا ہی کر لو گے. اوکے، اب یہاں پہ اینڈ میٹر، اب اس میں کیا ہوتا ہے، بیبلیوگرافی، ریزیومی، اپینڈکسز، تو اس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو اٹ از آل اباؤٹ دا کنکلوژن کہ آپ ان ساری چیزوں سے کیا کنکلوڈ کر رہے ہو، اس کا آپ کیا امپیکٹ آ رہا ہے آپ کے اوپر، لائک آپ کی کانورزیشن کے اوپر، یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے. اور یہاں پہ ہمارا اب لیکچر یہ اینڈ ہو گیا ہے، تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. آپ نے تب تک اپنا خیال رکھنا ہے اور نیکسٹ لیکچر بھی لازمی لینا ہے، کیونکہ یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ آپ ایک ہی جگہ سے اپنا ہر چیز کو کور کرتے ہو، اپنا ہر چیز کو دیکھتے ہو، کیونکہ اوور آل آپ کو بھی معلوم ہے کہ جب آپ ایک جگہ سے اپنا سارا کچھ کرتے ہو نا، تو آپ کا ایک ریدھم بن جاتا ہے. تو ظاہری بات ہے اگر اچھا ریدھم بنے گا، اچھا کام بھی آپ کر سکو گے. تو کیری آن ود اس، اور آپ نے سارے لیکچرز لینے ہیں، سبسکرائب بھی کرنا ہے، دوستوں کو ریکمینڈ کرنا ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.